بعد کے جو ملا مولوی ہیں جو بنی امیہ کے حاضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے یا ان سے دباؤ میں رہے، جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی 5000 حدیثیں ابو ہریرہ، ان کا حال یہ ہے کہ آدھی حدیثیں انہوں نے گول کر دی۔ بعد کے جو ملا مولوی ہیں جو بنی امیہ کے حاضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے یا ان سے دباؤ میں رہے، جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی 5000 حدیثیں ابو ہریرہ، ان کا حال یہ ہے کہ آدھی حدیثیں انہوں نے گول کر دی۔ سلمان ندوی کہہ رہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی حدیثیں پہنچائی نہیں، صرف آدھی پہنچائی نہیں۔ یہ الزام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خیانت کرے بول کر سلمان ندوی لگا دیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیتم الاسلام دینا۔ آج ہم نے اپنی نعمت آپ پر تمام کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا حجۃ الوداع کے موقع پر، کیا میں نے تم تک دین مکمل پہنچا دیا؟ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ نے گواہی دی، آپ نے دین مکمل پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تو گواہ رہنا، میں نے دین ان تک پہنچا دیا۔ دین صحابہ تک پہنچ گیا 1 لاکھ سے زیادہ مکمل۔ اب سلمان ندوی یہ آیت کا بھی انکار کر رہا ہے اور حدیث کا بھی انکار کر رہا ہے۔ رافضیوں کی طرح، یہودی کے بچوں کی طرح، یہودی کے بیٹوں کی طرح سلمان ندوی سیدھا کفر کی طرف جا رہا ہے۔ بغض صحابہ لے جائیں کفر میں، کفر سے پہنچا تو جہنم میں۔ سلمان ندوی رافضیوں کی اولاد، یہودیوں کے رستے پہ چلنے والا، صحابہ سے بغض رکھنے والا، قرآن اور حدیث کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی حدیثیں پہنچائی نہیں، صرف آدھی پہنچائی نہیں۔ یہ الزام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خیانت کرے بول کر سلمان ندوی لگا دیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیتم الاسلام دینا۔ آج ہم نے اپنی نعمت آپ پر تمام کر دی۔ اللہ نے دین مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی اور اسلام سے اللہ راضی ہو گئے۔ تو الحمدللہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا حجۃ الوداع کے موقع پر، کیا میں نے تم تک دین مکمل پہنچا دیا؟ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ نے گواہی دی، آپ نے دین مکمل پہنچا دیا۔ قرآن اور سنہ، قرآن اور صحیح حدیث کی شکل میں آپ نے دین مکمل پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے گواہی دے دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تو گواہ رہنا، میں نے دین ان تک پہنچا دیا۔ دین صحابہ تک پہنچ گیا 1 لاکھ سے زیادہ مکمل۔ اب سلمان ندوی یہ آیت کا بھی انکار کر رہا ہے اور حدیث کا بھی انکار کر رہا ہے۔ رافضیوں کی طرح، یہودی کے بچوں کی طرح، یہودی کے بیٹوں کی طرح سلمان ندوی سیدھا کفر کی طرف جا رہا ہے۔ بغض صحابہ لے جائیں کفر میں، کفر سے پہنچا تو جہنم میں۔ صحابہ کا بغض جس کے دل میں رہا انہیں کفر میں جاتا ہی جاتا اور کفر سے جہنم میں جاتا، چاہے وہ بغض حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں ہو، چاہے وہ بغض حضرت علی، حضرت حسن حسین کے بارے میں ہو رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، چاہے وہ بغض اما عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہو، جس کے بارے میں بغض رہیں گا صحابہ کے، جس کے دل میں کفر میں جائیں گا اور کفر سے جہنم کے رستے پہ جائیں گا۔ سلمان ندوی رافضیوں کا پلہ بھی سیدھا کفر کی طرف جا رہا ہے آیت اور حدیث کا انکار کر کے۔ بخاری کی جس حدیث کو وہ کوٹ کر رہا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، آدھی میں بیان کرا ہوں، آدھی ابھی بیان نہیں کرا، ابھی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیان کرتے تھے، ابھی یعنی حضرت معاویہ کے دور میں، کیونکہ خوارج رافضی کے بچے، یہودی کے بیٹے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر چکے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر چکے تھے، تو
اس کے لیے حالات صحیح نہیں تھے. کون رافضی کب نکل کے قتل کر دے, مسلمانوں کے پیٹ میں چھرا گھونپنے والے رافضی, جیسا آج سیریا میں مار رہے ہیں, یمن میں رافضیاں مار رہے ہیں, مکہ مدینہ پر میزائل چھوڑ رہے ہیں, لبنان میں مار رہے ہیں رافضیاں. یہ رافضیاں صحابہ کے دور میں بھی خونی ماحول بنائے ہوئے تھے. یہ رافضی آتنکوادی یہودیوں کے بیٹے صحابہ کا قتل کر رہے تھے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتیاطی طور پر بولے آج میں بیان نہیں کر سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے چھپا لیے, خیانت کرے, بیان ہی نہیں کرے. یہ بہت بڑا الزام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر لگایا ہے, اور اکثر ان پر الزام یہودی اور مستشرقین اورینٹلسٹ اور ان کے پلے لگاتے ہیں رافضی. سلمان ندوی چونکہ رافضیوں کے رستے پہ چل پڑا ہے, نمبر 1 کا خارجی اور رافضی کا پلہ, یہودیوں کے رستے پہ چل کے صحابہ پر بغض نکال رہا ہے. آج بھی سلمان ندوی کو توحید و سنت والوں سے, مکہ مدینہ والوں سے, شرک و بدعت سے دور رہنے والوں سے نفرت ہے, کیونکہ یہ رافضیوں کا چیلا ہے, ان کے راستے چلتا ہے, ان کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے. رائٹ. اب انہیں مطاع کی اولاد بھی ہے کیا نہیں ہے, ایک بار چیک کرا لینا, کیونکہ اس کے باتوں سے لگ رہا ہے کہ مطاع کی اولاد بھی ہو سکتا ہے یہ یہودیوں کا پلہ. اس کو ایک بار غور کر لینا چاہیے, چیک کرانا چاہیے اس کا ڈی این اے, کیونکہ اس کے الفاظ صحابہ کے خلاف قرآن اور حدیث کا انکار کرنے والے الفاظ ہے. یہ یا تو توبہ کر لے, رجوع کر لے, نہیں تو میں سمجھتا ہوں ایسے ہی آگے بڑھ کر یہ کفر پر مرے گا. اللہ ہی حافظ ہے اس کا, پھر اللہ ہی خیر کرے, ورنہ اس کے بچنے کے چانسز مشکل دکھ رہے ہیں میرے کو. بغض صحابہ میں یہ اتنا آگے نکل گیا رافضیوں کے راستے پر یہودیوں کے, کہ اب تو قرآن حدیث کا انکار کر رہا ہے. اللہ اس کے فتنے سے پورے مسلمانوں کو محفوظ رکھے, اور تمام مسلمانوں کو قرآن حدیث پر صحابہ کی طرح جما دے, توحید و سنت پر صحابہ کی طرح جما دے, اور شرک و بدعات کو ختم کرنے والے, توحید و سنت کو نافذ کرنے والا بنا دے, ایمان پر جینے اور مرنے والا بنا دے. آمین. السلام علیکم.